قابل قدر واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے قبل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دو تین مصرع نعت پاک سماعت فرمائیں۔ نعت پڑھنا بھی صحابی رسول کی سنت ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سنتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت جب نبی کی نعت پڑھتے تھے، میرے آقا کہتے تھے، اے حسان، میری تعریف کرنا ہے تو ممبر پر چڑھ کر نعت پڑھو۔ تو اعلی حضرت کا کلام، لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا، البحر علا والموج تگا، من بے کس طوفان ہوش ربا، من بے کس طوفان ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مورے نیا پار لگا جانا، انا فی عطش وسخاکتم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، برسن ہار رم جم رم جم، دو بوند ادھر بھیگی
میرا جانا. اور مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائیں. الروح فداک فزید حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا. کہ یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا ہے، میری روح آپ پر فدا ہے. ایک جان کیا سب آپ پر فدا ہیں، میری ہی جان کیا ساری چیزیں آپ پر فدا ہیں، قربان ہیں. الروح فداک فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا. جیسے شمع جلے، روشنی جلے، پروانے اس کی ارد گرد گھومتے ہیں. الروح فداک فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا. مرتن من دھن سب پھونک دیا، مرتن من دھن سب پھونک دیا. یہ جان بھی پیارے جلا جانا. پس کھامائے کھام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد احبا ناطق تھا، ناچاری سے راہ پڑا جانا. خطبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی میری تقریر، میرا عنوان کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی. اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ یوں ہی اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا اور اس سے حساب نہ لیا جائے گا؟ بے شک ہر انسان کی کرنی کا جواب اور سوال ہوگا. تو اے انسان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے، ان کے لیے جنت. سبحان اللہ. آج رجب کا ماہ، شعبان کی ماہ مبارک 28ویں تاریخ ہے اور سمار کا دن ہے. تو پیر کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ سمار کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ اس میں ایک اہم واقعات کون کون سے پیش آئے وہ آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیر کا دن بڑا مبارک دن ہے، سمار کا دن بڑا مبارک دن ہے. اس میں سفر اختیار کرنا، کاروبار کرنا، تجارت وغیرہ کا کاروبار کرنا باعث برکت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سمار کے دن کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یوم سفر و تجارت. قالوا کیف ذالک یا رسول اللہ؟ فیہ سفرہ. قال لأن فیہ سفرہ شیطا علیہ السلام للتجارت وربح فی تجارتہ. کہ سفر اور تجارت کا دن ہے
سمار کا دن سفر اور تجارت کا دن ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے، وہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ سیدنا حضرت شیس علیہ السلام نے اس روز تجارت کے لیے سفر اختیار فرمایا، سبحان اللہ، اور تجارت میں بڑا نفع حاصل ہوا، سبحان اللہ۔ تو سمار کی کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ اس حدیث پاک سے تو آپ سماعت فرما چکے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے سمار کے دن، دوشنبہ کے دن 7 فضیلتوں سے مخصوص فرمایا ہے۔ نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے پیر کے دن آسمان کی طرف صعود فرمایا اور جنت میں داخل ہوئے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمار کے دن طور پر تشریف لے گئے۔ نمبر 4، وحدانیت، اللہ تعالی کو ایک ماننے کی دلیل سمار کے روز نازل ہوئی۔ پیر کے دن سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پیر کے دن حضرت جبریل علیہ السلام محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ نازل ہوئے۔ امت کے اعمال سمار کے روز سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمار کے دن دار فانی سے، دنیا سے دار البقاء کی طرف رحلت فرمائے، یعنی انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمار کے روز مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور سمار کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ عجائب المخلوقات اسی پیر مبارک کو مکہ معظمہ فتح ہوا اور اسی روز سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ پیر کا وہ مبارک دن ہے جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور گناہگار مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ سید الانس والجان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب پیر یعنی سمار اور جمعرات کا دن آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور مولا کریم ہر بندے کو جس نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا، یعنی دو خدا نہیں مانا، دو خدا نہیں مانا، اللہ ایک ہے۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ خدا ماننے والے کو شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ جو خدا مانے وہ مشرک ہے اور وہی شرک کرتا ہے، اور یہی شرک ہے۔ تو جو شرک کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو جس بندے نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا اسے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، مگر جس آدمی کے دل میں اپنے بھائی کے ساتھ کینہ اور بغض ہوتا ہے اس کو مہلت دیتا ہے کہ شاید بھائی سے صلح کر لے تاکہ وہ آپس میں صلح صفائی کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تفصیلی واقعات